نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد افضل الصلوات. 27واں پارہ سورۃ الواقعہ، تیسرا رکوع یعنی سورت کا آخری رکوع، اور آیت نمبر 88، 89، 90 تلاوت کی گئی ہے. کل 87 تک ہو گیا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا ترجعونہا ان کنتم صادقین. یہ جو مرنے والے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ اس کی روح کو واپس لے آئے؟ اگر کیا ہے بولو بھائی سچے ہیں. تو یہ تو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ دنیا کے اندر اللہ جس کو پکڑے اس کو کوئی چھڑوا نہیں سکتا. موت اللہ دیتا ہے، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. تو آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 طبقے کا رزلٹ اور نتیجہ بیان کیا ہے. کیونکہ کل 3 طبقے اس میں ذکر کیے گئے ہیں اور لوگ 3 طبقے پر ہی ہیں اعمال کے اعتبار سے. پہلا طبقہ کون سا؟ مقربین. یہ انبیاء کرام کی ذات، بلند ذات، یہ میرے اور آپ کی سوچ سے بھی بلند ہے. دوسرا طبقہ جن کو اعمال نامہ قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ میری اور آپ کی پہنچ میں ہے، یہ ہر انسان کی پہنچ میں ہے جو کوشش کر لے گا. عربی کا مقولہ بھی ہے من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ منزل کو پا لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کوشش کرے اور منزل کو نہ پائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا نظام ہے. اللہ نے ہر بات جو انسان کے دائرے میں ہے، جو انسان کی پہنچ میں رکھی ہے، اس تک انسان کوشش کرے تو پہنچ ہی جاتا ہے. اب اس سے وہ مراد نہ لینا کہ ہم مقربین میں پہنچ جائیں گے، نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہمارے دائرے سے باہر، وہ بلند مقام ہے. کیونکہ اگر ہمیں اس دائرے میں رکھا جاتا تو پھر ہماری کوشش، اب وہ ہمارے دائرے سے کیا بلند ہے. اب ہمارے دائرے میں کون لوگ ہیں؟ دائیں ہاتھ والے. اور تیسرا طبقہ اللہ اس سے ہمیں بچائے جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے، اس سے اللہ بچائے. وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ آ رہا ہے. تو آج کے سبق میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کل کے سبق میں یہ تو گزر گیا اوپر والوں کی بے بسی. اب مرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. یہ جو مرنے والا ہے جس کی روح نکالی جا رہی ہے، اگر وہ اللہ کے مقربین میں سے ہو. انبیاء کرام کی بھی روح مبارک نکلی، یقیناً ان کی بھی اپنے ہاتھوں میں لوگوں کے پیاروں کی نکلی ہے. جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی تو پاس کون تھے بولو؟ تو پھر کیا اماں عائشہ اس وقت دیکھ نہیں رہی تھی؟ جی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں کیا یہ جذبات نہیں تھے کہ محبوب اور ٹھہر جائے، اور ٹھہر جائے؟ اگرچہ یہاں ان ہستیوں کا مقام تو نہیں ذکر، کیونکہ حضور تو بہت بلند مقام ہے. ان سے تو پوچھا گیا تھا کہ آنا ہے یا رہنا ہے، آنا ہے یا یہاں جو نزاع کی حالت اصل وہ میری اور آپ کی ہے. کس کی بولو بھائی؟ میری اور آپ. انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند، باقی مقربین میں تو وہی ہے. تو یہاں اللہ رب الفرماتے اگر دنیا سے جانے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ رب الفرماتے ہیں ہم فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کی روح قبض کرو
اور اس کو دنیا کے مصائب سے بچا دو. اس کو خوشخبری سنا دو کہ تمہارا اللہ تمہیں کیا کر رہا ہے؟ بلا رہا ہے. کس کے لیے؟ ملاقات کے لیے. جس کے لیے تم جیتے رہے، جس کے لیے تڑپتے رہے، جس کے لیے اپنی نفسانی خواہشوں کو کچلتے رہے. کیونکہ اللہ کے ہر حکم کے مقابلے میں ہماری کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے. امتحان اسی کو کہتے ہیں. تو ہم ان میں سے ایک کام کرتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ کو خوش کیا، اپنے نفس کی خواہش کو کچلا، اس کو ناراض کیا. وہ جس طرح الحمدللہ ہم نے روزہ رکھا، نماز پڑھی، اب بعض اب آتا ہے یار تھوڑی دیر سو ہی لیتے، چلو آج روزہ نہ ہی رکھتے، بعد میں کر لیتے. یہ جو اندر خواہش یہ جو جنم لے رہی ہے، یہ کون ہے؟ نفس. کون بولو؟ اور ہم نے روزہ رکھ کے نفس کی مخالفت کی، اللہ کا حکم پورا کیا. ہم نے نماز پڑھ کے اللہ کا حکم پورا کیا اور نفس کی کیا کی ہے؟ تو یاد رکھنا نفس بھی مچلتا ہے، وہ پھر رکاوٹ ڈالتا ہے، پھر ڈالتا ہے، کیونکہ ایک جنگ ہے، وہ ہارتا نہیں ہے. یہ تو آخری لمحہ ہے، اللہ کرے ہمارا ایمان جیت جائے. ہار جیت کا فیصلہ آخری لمحے پہ ہوتا ہے. یہ پھر شروع. جس رام پلوانوں کو آپ دیکھو گا گرتا وہ کہتا پھر آ، تو وہ ہار گیا بولو نہیں، وہ ہارتا اس وقت ہے جب وہ ہاتھ کھڑے کرتے بس. پھر کہتے یہ کیا ہو گیا بولو بھائی ہار گیا. ورنہ مد مقابل گرنے والا کہے نا دوبارہ، تو کوئی نہیں کہتا کہ بھائی وہ ہار گیا، وہ کہتا آگے ہو نا. پھر ابھی اپنے طور پہ کہا میں جیت گیا، وہ کہتے نہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا. کیوں؟ وہ دوبارہ بلا رہے ہیں، دوبارہ گرا. جب تک وہ یہ مانتا نہیں کہ میری بات ہو گئی، وہ کہتے فیصلہ نہیں ہوتا. تو ایمان اور نفس کا مقابلہ مرد دم تک ہے. اس لیے کسی عمل کے بعد یہ کہہ دینا بس اب تو میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب تو میں جنتی ہو گیا ہوں، نہیں. جب تک زندہ ہے میرے بھائی یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ اس وقت ہے جب مرتے ہوئے بندہ کہ لا الہ، اس وقت وہ نفس اور شیطان کہتا ہے بس اب یہ ہاتھ سے نکل. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 500 فرشتوں کی جماعت 3 قسم کے کپڑے لے کر آتی ہے، نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. یاد رکھنا جسم کو بھی کفن دیا جاتا ہے تو روح کو بھی کفن دیا جاتا ہے، اس کو بھی کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے. لیکن وہ انسان کی پہنچ سے باہر ہے، اس کے لیے کفن آسمان سے آتا اور فرشتے لے کر آتے. کون لے کر آتے بولو بھائی؟ فرشتے لے کر آتے. اور پھر اس کے لیے جنت کی خوشبو لگائی جاتی، کیونکہ اب یہ اہل جنت میں سے. اور جسم کو خوشبو ہم کون سی لگاتے بولو؟ دنیا میں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ اہل جنت میں سے ہے یا نہیں. تو 500 کا لشکر آتا ہے فرشتوں کا، اور اتنی زبردست خوشبو ہوتی ہے کہ وہ روح خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اور اس پہ تو دنیا میں بھی ہے ہمارا مشاہدہ کہ کوئی پیاری خوشبو لگایا ہو تو جیسے ہی ناک سے اوپر پہنچتی ہے دماغ کی طرف، تو اس جسم اس کی طرف کیا مائل ہونا، اور قربت کی ضرورت ہو، قریب ہو جائے. بڑی پیاری خوشبو ہے یار. انسان بعض دفعہ بے ساختہ کیا بھی دیتا ہے یار کہاں سے لی ہے، نہ چاہتے ہو کہ وہ اپنی طرف کیا کرتی ہے بولو؟ کھینچتی ہے. اور بدبو آپ جانتے ہیں دور کر، بشرطے کہ انسان کی فطرت کیا ہو، ٹھیک ہو، فطرت میں گڑبڑ نہ ہو گئی ہو. گڑبڑ ہو تو پھر انسان بدبو کی طرف جاتا ہے. سلیم الفطرت کبھی بدبو کی طرف نہیں جائے گا. تو 500 فرشتے جب آتے ہیں، کلمہ کیا بولتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں اے سعید روح، جس نے اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھا. اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھا. آجا تیرے لیے پاکیزہ رزق، پاکیزہ باغات نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، کبھی ناراض نہیں ہوتا. یہ موت کے وقت اس کو کلمہ سنایا جاتا ہے تو ذرا سوچیں اس کو کیا تکلیف ہونی ہے روح نکلتی ہے. جس کو کہا جائے آ جا، جس طرح قیدی کو کہا جائے آ جا تیری رہائی کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو بتاؤ روئے گا یا ہنسے گا؟ بولو بھائی ہنسے گا. کوئی تکلیف ہوگی تو کیا ہوگا؟ خوش ہوگا جب میں اپنوں میں جا رہا ہوں. یہاں بھی یہی بات ہے کہ انسان کا اصل اپنا تو اللہ کی ذات ہے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ قبر کے اندر جن کی دنیا میں زیارت کے لیے تڑپتا تھا
آج بے ساختہ پردہ ہٹا کر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ کہے گا انہی کی محبت میں تو جیتا تھا، انہی کی ملاقات کے لیے تو تڑپتا تھا، کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا، یار خواب میں ایک جھلک ہی نظر آ جائے۔ تو قبر کے اندر زیارت ہوگی، آپ پوچھتے کون ہے؟ یہ میرے محبوب ہے، یہ میرے آقا ہے، یہ میرے مولا ہے، یہ تو محمد رسول اللہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے، پوچھا جاتا تیرا دین کیا ہے؟ کہتے دین کو پوچھتے اسی پر تو چلتا رہا، اسی پر تو مرتا رہا، اسی کو تو زندہ کرتا رہا۔ ہے جی، دین پر جینا، دین پر مرنا، یہی تو انسان کی بولو کیا ہے کامیاب۔ ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، جب ان سے کہا گیا کہ عمر جب تو قبر میں جائے گا تو اس سے منکر نکیر سوال کریں گے، تیرا اس وقت کیا حال ہو؟ پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جو دماغ ہے ابھی دنیا میں کام کر رہا، کیا یہ وہاں بھی کام کرے گا؟ تو کہا کیوں نہیں کرے گا، ظاہری بات ہے سوال جواب ہو رہے ہیں، تو سوال جواب کو عاقل سے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو عرض کیا حضور پھر ان سے نپٹ لوں گا، پھر فرشتوں سے کیا کر لوں گا؟ ہاں جی، یہ عمر ہی کہہ سکتے میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرشتوں نے آ کر کہا نا من رب کا، اے عمر بتا تیرا رب، تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کھاؤ آسمان سے، کتنا دور ہے؟ کہا زمین سے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کہا میں کہاں سے آیا ہوں؟ کہا 8-10 گز اوپر سے نیچے۔ کہا تم نہیں بھولے، تو عمر بھول گیا۔ سمجھ آگئی بات؟ بولو بھائی، یوں نپٹا پھر یہ ہے جواب۔ ہاں جی، اللہ کرے یہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔ یہ اسی کو آئے گا میرے بھائی جس نے دین پر اپنا وقت گزارا ہو، جس نے آخرت کی فکر کی ہو، ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں کب ملاقات شوق ہے۔ جی ہاں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فروح و ریحان، ان کے لیے نعمتیں ہوں گی، ان کے لیے فرمایا فرحت خوشی ہوگی، اور ریحان نعمتیں ہوں گی، وہ جنت نعیم باغات ہوگی۔ یہ مقربین کے لیے، ہمارے لیے یہ یہاں ذکر کیا جا رہا نا جو اس آیت میں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولو مقربین کا۔ اب دوسرا ہے وما ان کان من اصحاب الیمین، جن کو اعمال نامہ کدھر ملے گا؟ بولو دائیں ہاتھ۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ چونکہ اب نتیجہ ہے اور مختصر اللہ ذکر فرما رہے، فسلام لک من اصحاب الیمین، فرما ان کے لیے سب سے پہلے تو سلام ہوگا۔ دیکھا جائے تو میرے اور آپ کو مل جائے تو یہی بہت بڑا اعزاز۔ کہا جائے ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے، یہ بات آپ ذہن میں، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، وہ کہا کرتے تھے مولا اگر قیامت والے دن یہ کہا جائے نا عمر نہ ہم کچھ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، تو عمر اس بات پہ بھی راضی ہے، یعنی جنت دیتے نہیں اور عذاب میں ڈالتے نہیں۔ بولو عذاب میں ایک مقام ہے، یہ خوف کا مقام، کس کا مقام ہے؟ بولو ہاں جی، میں اور آپ تو اللہ معاف کرے ٹوٹی پھوٹی عبادت بندی وہ بھی صحیح ہے یا نہیں، اپنے آپ کو جنتی ہی سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بڑے عظیم لوگ تھے، بڑے عظیم لوگ، ان پر خوف غالب تھا، خوف غالب تھا۔ کہا کل قیامت والے دن میرے ساتھ برابری سرابری والا معاملہ بھی کر دیا جائے نا، تو عمر فرماتے میں تو اپنے آپ کو اس پر بھی راضی رکھتا ہوں۔ اور ایک اور ان کا واقعہ خوف خدا بھی، وہ فرمایا کرتے تھے اگر کل قیامت والے دن یہ فیصلہ ہو نا کہ سارے جنت میں جائیں گے، ایک شخص جہنمی ہے، فرماتے عمر مجھے ڈر ہے وہ تو ہوگا، وہ تو ہوگا۔ ہاں جی، اور پھر امید اللہ سے کتنی ہے، فرمایا کرتے تھے اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ ایک جنت میں جائے گا باقی سارے کہاں جائیں گے، مجھے اپنی رحمت، اپنے رب کی رحمت سے امید ہے وہ عمر بن خطاب ہوگا۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کہ ہم وہ پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، محبت کر سکتے، کیا کر سکتے بولو، اور اس محبت کی برکت سے اللہ ان کے قدموں میں ہمیں پہنچا سکتا ہے، صحابہ کرام۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا سلام ہوگا کن کے لیے؟ من اصحاب الیمین، جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ آگے تیسرے طبقے کا ذکر آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ اعتکاف کے حوالے سے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ